الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور جنگ احد کے حالات ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان اوصاف کے اندر یہاں پر 5واں وصف ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے 4 وصف پڑھے تھے، جن میں نمبر 1 انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 2 غصے کو دبا لینا، نمبر 3 لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا، اور نمبر 4 احسان کرنا۔ اور یہاں پہ 5واں وصف یہ بیان ہوا کہ وہ جب کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر 2 قسم کے غلط کام یا گناہوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ایک فاحشہ اور دوسرا اپنے اوپر ظلم۔ فاحشہ وہ گناہ ہیں جن کا ضرر دوسروں تک پہنچتا ہے، مثلا زنا، سود، چوری، غیبت، خیانت وغیرہ، اور اپنے اوپر ظلم کا مطلب ایسے گناہ ہیں جن کا اثر گناہ گار کی ذات تک محدود رہتا ہے، مثلا شراب نوشی اور ترک صلاۃ وغیرہ۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بتقاضائے بشریت متقیوں اور نیکوکاروں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی عظمت و جلال اور کرم اور احسان کو یاد کرتے ہیں تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں۔ قبول توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے۔ جو شخص گناہ ہو جانے پر استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والا نہیں، اگرچہ اس سے دن میں 70 بار گناہ ہو جائے۔ استغفار زبان کے ساتھ دل سے بھی ہونا چاہیے۔ جو شخص زبان سے استغفار کرتا ہے مگر اس کا دل گناہ پر مصر ہے تو ایسے شخص کا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے، گویا کہ اس نے اپنے زبان سے وہ چیز کہی جو اس کے دل میں نہیں تھی، تو ایک طرح سے اس نے جھوٹ بولا جس کے لیے اس کو مزید استغفار کرنا پڑے گا۔ اس آیت کے اندر ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ کے سوا وہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس میں جہاں مومن بندوں کا توجہ دلائی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوں، وہاں اس میں نصارہ اور یا کرسچین کے اس عقیدے کی تردید بھی کی گئی ہے کہ جو کچھ گناہ کریں گے اتوار کے دن جا کے گرجا میں اپنے پوپ سے معافی جو ہے کروا لیں گے۔ عام گناہوں کو تو وہ بغیر کسی درخواست کے معاف کر دیتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ پوپ کے کان میں کہہ دیں کہ ہم نے گناہ کیا، اس پر وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسی بیہودہ بات ہے کہ جو عقل سے بھی باہر ہے کہ انسان گناہ کرے اللہ کا اور اس کی بخشش کر دے کوئی انسان، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العالمین۔ ترجمہ، ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک بندوں کی جزا بیان فرمائی ہے جن کے اندر تمام وہ اوصاف ہوں گے جو ہم نے ذکر کیے پچھلی آیتوں کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ مغفرت سے دے گا، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی اور جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر اس بدلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا فرما دے بکمال و تمام جو ان آیات کے اندر بیان ہوئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔